السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی عبرت کے لیے ہر طرح کے حالات کو نمودار کرتا ہے، تاکہ حالات کا انسان جائزہ لے، عبرت حاصل کرے اور صحیح راستے کو پا جائے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے کبھی تاریخی، کبھی جغرافیائی، کبھی آسمانی، ہر طرح کے حالات کو ایک متحیر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کائنات کو ایک ہستی ہے چلانے والی، اور وہ ہستی ہے عبادت کے قابل، اور انسان کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے، ان نظائر کو دیکھنے کے باوجود دنیا کی چکا چوند میں ایسے مست مگن ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان ناگزیر حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتا، بلکہ ان حالات کو کچھ نہ کچھ کہہ کر غیر اہم قرار دیتا ہے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کی آخری سانس آ جاتی ہے، اس وقت اس کو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس وقت کے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی چاق و چوبند ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور حالات پردے میں ہیں، مستقبل غائب میں ہے، ایسے میں اگر وہ مان جائے، سمر جائے تو کوئی بات بنے، ورنہ حالات غائب سے حاضر میں آ جائیں اور سب کچھ آنکھوں کو دکھائی دینے لگے، اس وقت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دنیا کے سپر پاور امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک خطرناک طوفان، جسے ابتدا میں انہوں نے ہریکین قرار دیا، بعد میں اس کی شدت اور تباہ کاری کو دیکھتے ہوئے اسے سپر سٹارم قرار دیا، اور یہ کہا کہ امریکہ کی تاریخ کا انتہائی خطرناک طوفان۔ کچھ نے یہ کہا کہ 1886 کے بعد اتنا خطرناک طوفان امریکہ کے ساحل سے ٹکرایا، کچھ نے کہا کہ پوری امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا طوفان ہے جو اتنی خطرناک شکل اختیار کر کر ساحل کی طرف آیا ہے۔ اس کی خطرناکی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے سے امریکہ کے مشرقی علاقے کی زندگی پوری طرح مفلوج ہو چکی ہے،
کئی جانیں تلف ہو چکی ہیں اور بہت سے فحش کے اڈے بند پڑ چکے ہیں. لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے دوسرے مقامات پر بھاگ گئے ہیں اور ریفیوجی کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ امریکہ جو یہ الزام میں رہتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجیکل سپر پاور ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے اور ہم ہر طرح کے حالات پہ قابو پا سکتے ہیں، دنیا کے تمام لوگوں کو ہمارے سامنے جھکا سکتے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس طوفان کے سامنے وہ بالکل اپاہج کی طرح رہا. اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود وہ اس طوفان کا مقابلہ کر نہیں سکا. اس کے باوجود کفر کا یہ عالم، دنیا پرستی کا یہ عالم کہ اس عظیم الشان واقعے سے کچھ سبق حاصل کریں، صحیح راستے کو پا جائیں، اس کی کوئی رمق دکھائی نہیں دیتی. ان کے جتنے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک نیچر ہے، نیچر میں اس طرح ہوتا رہتا ہے. ہم امریکن قوم ہیں، ہر طرح کے حالات پہ قابو پانا ہماری تاریخ ہے، ان حالات پہ بھی ہم قابو پا جائیں گے. کچھ لوگ ان حالات کو اپنی پریزیڈنشل الیکشن کے لیے انہوں نے استعمال کیا تاکہ ان حالات کا فائدہ اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، سبق اور عبرت کے لیے حالات پیدا کیے تھے، لیکن انسان اتنا مست مگن ہے دنیا میں اور کفر میں ایسے نہایا ہوا ہے کہ ایک لمحہ بھی تیار نہیں ہو رہا ہے کہ ان حالات سے سبق حاصل کرے. ہر آدمی کی زبان پر یہی ہے کہ نیچر پاورفل ہے. اگر ان حالات کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ نیچر کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک طاقت ہے اندھی گونگی، بس کچھ تغیرات کی وجہ سے کچھ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کچھ دن کے لیے اور اس کے بعد سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. یہ تصور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سائنسدانوں کی طرف سے، لیڈرز کی طرف سے، اخبارات کی طرف سے کہ یہ ایک نیچر ہے اور نیچر اندھا اور گونگا ہے اور ہمیشہ کچھ حالات تغیر پذیر اس نیچر میں ہوا کرتے ہیں اور اس طرح کے کچھ حالات آ گئے ہیں ناگزیر حالات اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. کہیں بھی عبرت کے ناخن لینے کی بات دکھائی نہیں دے رہی. حضرات گرامی، دراصل بات یہ ہے کہ انسان جب مادہ پرست اور دنیا پرست ہو جاتا ہے اور دنیا پرستی کی وجہ سے کفر میں طاق ہو جاتا ہے، اور جب وہ آدمی کفر میں طاق ہو جاتا ہے تو کس طرح کے حالات بھی اس کو سنوار نہیں سکتے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دنیا پرست آدمی کس تصور سے زندگی گزارتا ہے، حالات کو کس طرح پرکھتا ہے، کس طرح ہر چیز کا پروف مانگ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. اللہ تعالیٰ ان کی
اس آئیڈیالوجی کو واضح طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا پرست آدمی ہے اور کفر میں بہت طاق ہو گیا ہے اور دنیا کی لذتوں کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے آئیڈیالوجی میں، اس کے زندگی گزارنے کے تصورات میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، پیدا ہو گئے مر گئے۔ نیچر نے یہ کام کر دیا کہ کچھ لوگوں کو پیدا کر دیا، کچھ لوگوں کو مار دیا۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم کو ختم کرنے والا یہ زمانہ ہے اور نیچر ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، صرف گمان، اٹکل پچو کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، اس طرف ان کا ذہن تک نہیں جا رہا ہے، بلکہ بس اسی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو نیچر نے اسے پیدا کیا تھا، آج یہ رخصت ہو گیا۔ کل کسی چھوٹے سے بچے کو پیدا ہوتا ہوا دیکھے تو نیچر نے اسے پیدا کر دیا، اور ہم بھی پیدا ہو کے سانسیں لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی بات فرمائی ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، جو ہر چیز کے لیے پروف مانگتے ہیں، اس کا تذکرہ وہاں پہ ملتا ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ آپ سے کہا گیا کہ کسی کا انتقال ہوا، فوری سائنسی طور پہ کیسا ہوا، کیا عمر تھی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کون سا ہارٹ اٹیک ہوا، اپنے آپ کو مطمئن کر لینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ پروف مانگتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں رہتے رہتے ہم پہ بھی یہ دنیا کے ایسے اثرات ہو گئے ہیں کہ کوئی مرتا بھی ہے، کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو ہم پروف مانگ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں مست مگن جو لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، آیاتنا بینات، کھلی کھلی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، ان کی حجت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اچھا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، گیٹ اس دا پروف بتاؤ، کوئی ہمارے پہلے جو مر گئے ان کو زندہ کر کے بتاؤ۔ قالو تو بھی آبائنا، ہمارے دادا جان مر گئے ہیں، انہیں زندہ کر کے بتا دو، یہ پروف دے دو ہم کو، ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں اور مر کے زندہ ہونے والے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو یہ پروف دس۔ یہ جب تعلیم الہیات سے جدا ہو جاتی ہے، تعلیم جب مذہبیت سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس طرح کا ذہن وقوع پذیر ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے پروف۔ قرآن وہی بات کو کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کھلی کھلی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، they just ask proof۔ اچھا ہم مان لیتے ہیں مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے، ایک پروف لاؤ، ہمارے آبا، ہمارے بڑے ہم سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں، ایک کو زندہ کر کے لاؤ، لیبورٹری میں جائیے اور ایک کو زندہ کر کے لائیے، ہم اپنی آنکھوں سے اسے زندہ دیکھیں گے، جب سمجھیں گے کہ واقعی مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کو تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہیں تو بتاؤ، پروف کر کے بتاؤ۔ یہ ذہن آج ساری دنیا میں چل رہا ہے، کتنے ہی طوفان آ جائیں، کتنے ہی سونامیاں آ جائیں،
کتنے ہی زلزلے آ جائیں، ہزاروں سینکڑوں افراد موت کے گھات اتر جائیں، لیکن آدمی عبرت نہیں لے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہے وہ، اور پڑھنے کی وجہ سے وہ مذہبیت سے، الہیات سے دور ہو چکا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے پروف مانگ رہا ہے، اور جب پروف نہیں ملتا ہے تو کہتا ہے کہ نیچر ہے، یہاں پہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ آدمی جب کفر میں طاق ہو جاتا ہے، اور کب طاق ہوتا ہے؟ جب دنیا کی زندگی میں مست مگن ہوتا ہے، دنیا کی لذتوں کے سوا اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، زندگی کے ایک ایک لمحے کو حصول لذات کے لیے استعمال کرتا ہے، ایسے میں اس کے سامنے کیسے ہی حالات وقوع پذیر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مان کر ہی نہیں دیتا، مانتا ہی نہیں۔ اتنا بڑا طوفان آیا، یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا تاریخ کا سب سے خطرناک طوفان، مان کے نہیں دیں گے کہ کوئی خدا ہے، کوئی مدبر ہے، نہیں مانیں گے، یہ نیچر ہے، ہم امریکن قوم ہیں، ہر طرح کے حالات پہ قابو پا لیں گے، 50 آدمی مر گئے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے، ہمیں بڑا غم ہے، چلو آج سے پھر سے لمپنگ بیک ٹو نارمل سی۔ پوری قوم جھوٹے وعدوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، کفر آدمی کو کس مقام پہ لے آتا ہے، کس درجے کا واقعہ بھی، کوئی عظیم الشان واقعہ بھی اسے سیدھے راستے کی طرف آنے سے ہر طرح کا واقعہ روکتا ہے۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کفر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آسمان کو ایک ٹکڑا بھی ان کے اوپر گرا دیں، ارے یہ تو ابر ہے، یہ تو بادل ہے، جو تھوڑا سا بادل ایک پرت پہ دوسری پرت جمایا ہوا بادل ہے، نتھنگ ایلس۔ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آسمان کا ٹکڑا ان کے سامنے، وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، آسمان کا ٹکڑا کاٹ کے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے گرا دیں، رائٹ آف کر دیں گے وہ لوگ، ارے یہ تو ابر اور بادل کا ٹکڑا ہے جو تہ بتہ جمع ہوا ہے۔ کفر میں اتنے طاق ہو جاتے ہیں کہ اتنا عظیم الشان واقعہ کہ آسمان ان کے سامنے ٹکڑا بن کے گر رہا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا۔ اس عظیم الشان واقعے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے نیچر، بادل کا ٹکڑا ہے، گر گیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ایسا 50-60 سال میں ایک دفعہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کے اس مقام پہ پہنچنے کے بعد فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ کفر کے اس مقام پہ ہم اتنے عظیم الشان واقعے کو وقوع پذیر کیے ہیں، چھوڑ دو انہیں۔ کب تک چھوڑ دو؟ یہاں تک کہ ان کی ہماری ملاقات ایک دن ہو جائے گی، اور اس دن وہ مار گرائے جائیں گے، اس دن تو ماننا ہی پڑے گا انہیں۔ فِيهِ يُصْعَقُونَ، آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ٹی وی ان کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں ہے، پوری ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری خدائی کو نہیں مان رہے ہیں، نیور مائنڈ، لیکن چھوڑ دو انہیں، فَذَرْهُمْ، چھوڑ دو۔ کب تک؟ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ، اس دن تک جب کہ یہ ہم سے ملاقات کریں گے، الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اس دن میں انہیں مار کے گرا دوں گا ہمارے سامنے۔ آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ کفر اور دنیا پرستی آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے عظیم الشان واقعات ان کے پاس نمودار ہوئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ فِيهِ مُزْدَجَرٌ کا مطلب اس کے اندر اتنا فورس ہے ان واقعات میں کہ آدمی ایک لمحے کے لیے سوچ لے تو وہ سمجھ جائے۔ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، عبرت کا سامان ان واقعات میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اور کس طرح؟ حکمت بالغہ، حکمت بالغہ سے بھرپور لبریز واقعات، ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ان واقعات کا حکمت بالغہ سے لبریز۔ خالی ایک اینگل سے دیکھے تو وہ صحیح راستے پہ پہنچ جائے، عبرت حاصل کر لے۔ فما تغنی النذر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام کے باوجود یہ جو واقعات ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں کر پائے ہیں، چھوڑ دو انہیں۔ فتولی عنہم، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو انہیں، یہ کفر میں طاق ہو چکے ہیں۔ اتنے عظیم الشان واقعات جن کے دامن میں یہ عبرت کا سامان اور یہ حکمت بالغہ، اس کے باوجود یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس سے عبرت نہیں لے رہے ہیں، چھوڑ دو انہیں۔ فتولی عنہم، انہیں چھوڑ دو اور آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ انسانوں سے جو مطالبہ کرتے ہیں کہ بس یہی حالات دیکھو، عبرت حاصل کرو، 4 روزہ زندگی دنیا کے لیے مت گزارو، اس کے بعد ایک عظیم الشان زندگی آ رہی ہے۔ ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس طرح کے واقعات یوں ہی وقوع پذیر کر دیں، چند لوگوں کو ختم کر دیں، چند علاقوں کو تہس نہس کر دیں، چند زندگیوں کو بے مزہ کر دیں۔ ہم ظالم نہیں ہیں، بلکہ ہم پوری انسانیت کا فائدہ چاہتے ہیں، لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں ان واقعات کو دیکھ کر۔ اس لیے ہر واقعے میں حکمت بالغہ پوشیدہ ہوتی ہے، ہر واقعہ مزدجر ہے، جھٹکا دینے والا ہے، عبرت کا سامان رکھنے والا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، دیکھو افلم یسیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو۔ موجودہ پریزیڈنٹ امریکہ کے طوفان کے دوسرے دن پورے ایسٹ کوسٹ کا انہوں نے دورہ کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی انہوں نے کوشش کی کہ کس طرح کی تباہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، زمین میں چل پھر کر دیکھو، اور جب چل پھر کر دیکھنے کے باوجود فتکون لہم قلوب یعقلون بہا وآذان یسمعون بہا فإنما لا تعمى الأبصار ولكن قلوب التي في الصدور۔ پورے انسان جو ان واقعات سے عبرت نہیں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انالیسس کرتے ہیں کہ کیوں عبرت نہیں لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ عبرت نہیں لے رہے ہیں۔ اگر وہ دنیا کی سیر و تفریح کرتے اور عبرت کی نگاہ لے کے ہر واقعے کو دیکھتے تو وہ ہم تک ضرور پہنچ جاتے، ہدایت پا جاتے۔ لیکن فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے پاس وہ دل ہوتے جس سے وہ عقل سے کام لیتے، جن کے پاس کان ہوتے وہ کان سے سنتے۔ دراصل بات یہ ہے، یہ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں۔ They are not blind with the eyes on the head۔ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینے میں پوشیدہ رہتا ہے، جو صحیح راستے پہ نہیں لے کے آتا ان کو۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لوگوں کا بلبلانا دیکھ رہے ہیں، تباہی دیکھ رہے ہیں، زبردست فورس کو دیکھ رہے ہیں، شاندار قوت کو دیکھ رہے ہیں،
ہوائیں جو 100 سے زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے چل کے انسانی آبادیوں کو تباہ تاراج کر رہی ہیں، ان قوتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سینے کے اندر جو دل ہے وہ اندھا ہے، عبرت کا سامان وہ حاصل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، نادانو تم دنیا پرست ہو، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو نیچر کے حوالے کر رہے ہو، جس کا منبع نیچر کو تسلیم کر رہے ہو، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ یہ پوری کائنات ایک خداوند کریم نے بنائی ہے، اور اس کائنات کی تدبیر ہر لمحہ وہ اکیلا کر رہا ہے۔ دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یونس کے ابتدائی حصے میں پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کی، اور اس کے بعد عرش پر براجمان ہو گیا، اور براجمان ہونے کے بعد خالی نہیں بیٹھا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ دنیا میں کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے اور یہ ایک نیچر ہے جو اندھا اور گونگا ہے کرتا چلا جا رہا ہے، نہیں، یدبر الامر، ہر چیز کا حکم اور تدبیر کر رہا ہے۔ ایوری سیکنڈ کہ واقعات کی تدبیر نہ ہی زمین پر بلکہ پوری کائنات میں وہ انجام دے رہا ہے۔ یہ حقیقی مالک ہے جس کے بارے میں تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ یدبر الامر۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کافرو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے جو اعمال ہیں، تمہارا جو ظلم ہے، یوں ہی ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ دنیا میں جتنے حالات ہو رہے ہیں، جتنے مصیبتیں آ رہے ہیں، یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم ساری دنیا میں انسانوں کا قتل عام کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کی باعزت ہستی، ان کی عزت کا تم خیال نہیں کر رہے ہو، اور اہانت کر کر ڈھٹائی کے ساتھ جمے ہوئے ہو، اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو، ہر جگہ خون بہا رہے ہو پوری انسانیت کا، کہ یوں ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ذرا ان حالات میں عبرت کا سامان لو۔ جب تمہارے ساحل پر کوئی ہمارا قہر ٹوٹتا ہے، اور جب رونے والے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں تو تم کو بڑا غم ہوتا ہے، لیکن دوسرے علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے ڈرون اٹیک سے ختم ہو جاتے ہیں، لڑکیاں یتیم و یسیر ہو جاتی ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں، اس وقت تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا؟ عبرت کا سامان لو۔ تمہارے ساحل پہ جو خطرناک سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آتا رہے گا ایسے ہی جب تک کہ تم عبرت نہ حاصل کرو، صحیح راستے پہ نہ آؤ۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ ایک سٹیٹمنٹ، فائنل سٹیٹمنٹ پورے کافروں کے لیے، پورے ظالموں کے لیے جو دنیا میں ظلم کی داستانوں کو رقم کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں کہ کافروں، تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی حادثہ آتا رہتا ہے، یا تمہارے گھروں کے قریب میں نمودار ہوتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا،
बिमा सनाऊ का मतलब जो कुछ तुम करते हो अमाल, उसकी वजह से तुसीबुहुम का मतलब तुम पे उसके असरात वापस तुम्हारी तरफ आते हैं। क्या आता है? क़ारिअह, यानी अज़ीमुश्शान अज़ाब। आपने देखा होगा अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, वही क़ारिअह है। वला यज़ालु अल्लज़ीन कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनअू क़ारिअह, तुम पे आ जाता है। न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से लेके जो रोआ रोट मची हुई है, तुम्हारे अपने आमाल की वजह से, तुम्हारे अपने कुफ्र की वजह से, अल्लाह को न पहचानने की वजह से। और सारी दुनिया वाले जो ऐलान करते हैं कि द वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज, आज दुनिया में कहीं भी होता है वाकया, ऐसा लगता है कि घर के करीब में वो वाकया हुआ है। औ तहुल्लु करीबम मिन दारिहिम, या उन आमाल के नतीजे में तुम पर अगर वह हादिसात नहीं आते हैं, अजाबात नहीं आते हैं, तुम्हारे घर के करीब, तुम्हारे मुल्क के करीब वाकयात आते ही रहते हैं। कब तक? हत्ता याती वअदुल्लाह, ये वाकयात से तुम नहीं संभलोगे, नहीं संभलोगे, यहां तक कि वो बड़ा अजीमुशान अजाब भी आ सकता है, या तुम अचानक खत्म होकर अल्लाह के सामने पहुंच जाओगे, अल्लाह का वादा तुम्हें छू लेगा। ये स्टेटमेंट सूरह रात का है, पूरे जालिमों के लिए नबिश्ते दीवार है, और जितने मजलूम है सारी दुनिया में उनके दिल को इत्मीनान पहुंचाने वाला है। ये एक आध वक्त का नहीं, अल्लाह ने कहा कि बिमा सनाऊ, जब जब तुम कुफ्र करोगे, जब जब तुम जुल्म करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ये देता ही रहेगा, या तुम्हारे घरों के करीब। गुज़िश्ता 5 साल में अमेरिका के हालात देखिए, कितने तूफान। 2005 में वो कैटरीना आया, अब सैंडी चल रहा है, बीच में कितने तूफान, कितने हालात तगय्युर पजीर हुए, बार बार आ रहे हैं, लेकिन इबरत का सामान उन्हें लेना चाहिए। ये उन लोगों के लिए नविश्ते दीवार है, वो ये न समझें कि ये हालात नेचर की वजह से है। न्यूयॉर्क का मेयर माइकल ब्लूमबर्ग, उसने कहा ये पूरे हालात पे तबसरा करते हुए कि नेचर इज मोर पावरफुल दैन व्हाट वी आर। ये जो नेचर है, अमेरिका और हमसे ज्यादा पावरफुल है, बोल रहा हूं। ये स्टेटमेंट टेलीग्राफ ट्रिब्यून में बिल्कुल हेडलाइन में आया कि नेचर, हर तरफ जो दिखाई दे रहा है नेचर, अमेरिका तुम क्या समझते हो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, वो ये बता रहा है। जालिम नेचर की जगह अगर अल्लाह कह देता तो ईमान वाला हो जाता है, लेकिन जालिम कुफ्र में हलक तक या सर तक डूबा हुआ है, उसे सिर्फ नेचर दिखाई देता है। इतने अजीमुशान वाक़े के पहलू में वो सिर्फ जोग्राफियाई तगय्युरात को देखता है, बस और कुछ नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे, नहीं जालिमों, ऐसा नहीं होता। मैं अर्श पे सोया हुआ नहीं हूं, मैं हर सेकंड युदब्बिरुल अम्र मिनस समावाति इलल अर्द। सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ताला हमेशा प्रोग्रामिंग करता रहता है, एवरी सेकंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। युदब्बिरुल अम्र, किस तरह दुनिया के मामलात को चलाया जाए, किस तरह कहां सैलाब भेजाया जाए, किस तरह कहां बारिशें बरसाई जाए, किस तरह कहां कहत पहुंचाया जाए, कहां किसको खत्म किया जाए, कहां किसको पैदा किया जाए, कहां से चीखें निकले, कहां मुस्कुराहटें आए, कहां शादमानियां हो, कहां मातम मचे। ये पूरा अम्र प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला कर रहा है। युदब्बिरुल अम्र, कहां से कहां तक? मिनस समावाति वल अर्ज़, खाली जमीन पर नहीं, अमेरिका के चंद फीट, चंद किलोमीटर्स पर नहीं,
بلکہ آسمانوں اور زمین میں وہ پروگرامنگ کر رہا ہے۔ اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں یہ واقعات کو یوں ہی نہ چھوڑو، یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد۔ اس کے بعد فائنل اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربک لبالمرصاد۔ پوری داستان حکمت بالغہ سے ربریز داستانوں کو بہت ہی شارٹ اینڈ سویٹ انداز میں انسانوں کے سامنے رکھ دیا، پوری انسانیت کی تاریخ کو سامنے لا کے رکھ دیا۔ ارے تم کیا ہو؟ 5-6 فٹ کے بالشتے ہو، تم تک آدھے ارم کی داستان پہنچی ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارے اتنے طاقتور، اتنے اونچے اور پورے وہ بندے تھے ہمارے، اور اتنے طاقتور تھے کہ پھر زمین پہ اس طرح کی کسی قوم کو ہم نے پیدا نہیں کیا تھا۔ تمہاری ٹیکنالوجی ڈیجیٹل خالی ہمارے ایک طوفان کے جھونکے میں وہ ہیچ بن کے رہ جاتی ہے۔ وہ بندے جن کو ہم نے پیدا کیا تھا، ہماری تدبیر سے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی کوئی مخلوق انسانوں میں ہم نے زمین پہ پیدا نہیں کی۔ دیکھو ان کو ہم نے کیا کر کے رکھ دیا۔ سمود کتنے مضبوط تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر وہ اپنے لیے مکانات بناتے تھے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون ملٹری مائٹ ذی الاوتاد۔ انہوں نے کیا کیا؟ تینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے وہی کیا جو آج تم کر رہے ہو۔ انہوں نے جو کیا تم کوئی چیز جدا گانا نہیں کر رہے ہو۔ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے جو گزری ہوئی قومیں ہیں، اتنی شاندار طاقتور ترین قومیں، انہوں نے زمین پر ظلم کی طغیانی کو پھیلایا تھا، ظلم کی بھٹیوں کو دہکایا تھا۔ ہر جگہ افغانستان میں ظلم، ایران میں ظلم، شام میں ظلم، مصر میں ظلم، دنیا کے ہر خطے پہ انگلی رکھو الذین طغوا فی البلاد، کبھی اکیلے، کبھی جتھا بن کر، کبھی نیٹو بن کر، کبھی G18 بن کر، کبھی G8 بن کر، دنیا میں تم نے ظلم و طغیانی کی بھٹیوں کو دہکایا تھا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور وہ تم سے پہلے جن کی داستانیں تم تک ہم پہ شارٹ اینڈ سویٹ سنا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام دنیا میں فساد مچا رہے تھے۔ عمل قول میں لوط کو جائز تم ظالموں قرار دیتے ہو، جس کی وجہ سے ہم نے بستیوں کو تباہ کیا۔ عدالتوں سے ایسے فیصلے کرتے ہو کہ یہ جائز ہے، فواہش کے اڈے کھول دیتے ہو، کیسینوز لگا دیتے ہو۔ ہم صرف سینڈی کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں، کیسینوز تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ نیو جرسی کے ساحل کی وہ ہزاروں کیسینو گزشتہ 1 ہفتے سے ماتم کر رہی ہے، فساد مچاتے ہو دنیا میں۔ ہم نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ ہو گیا، تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پاور لیس ہو چکے ہیں تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کے سامنے۔ ڈونٹ تھنک دیٹ وے بوائز، لٹل بوائز، ڈونٹ تھنک، یہ مت سمجھو کہ تم ٹیکنالوجی کی بہت بلندی پہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو اپاہج نعوذ باللہ کر دیو، نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تو گھات میں لگا ہوا ہے۔
کہاں وائٹ ہاؤس سے ظلم کا حکم نکلا؟ اللہ تعالیٰ گھات میں لگا ہوا ہے. کریملن سے ظلم نکلا، گھات میں لگا ہوا ہے. نارتھ بلاک، ساؤتھ بلاک انڈیا سے ظلم نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ گھات میں لگا ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد. اگر سینڈی اور نیلم کے ذریعے سے اگر کچھ عبرت حاصل کرنا ہے، ارباب اقتدار کو عبرت حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I am not keeping quiet. میں گھات میں لگا ہوا ہوں. ان ربک لبالمرصاد. ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو دوسرے انداز میں دوسری جگہ ریپیٹ کرتے ہیں. سورہ بروج میں، سورہ بروج کی داستان جہاں شروع ہوتی ہے، آدمی کا خون خشک ہو جاتا ہے. ایسا ظلم مسلمانوں پر زمین و آسمان نے ایسا ظلم آج تک نہیں دیکھا. ہم اس کے مقابلے میں بہت ادنا ظلم پہ چیخ رہے ہیں، آہ بکا کر رہے ہیں. اصحاب اخدود نے اپنے وقت کے مسلمانوں پہ جو ظلم کیا، آج ساری دنیا کا جو ظلم ہے اس کا عشر عشیر بھی نہیں. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں اور ظالموں کو بتاتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری انسانوں کے لیے، او امریکنز، او انڈینز، او برٹشرز، او the mankind، سنو ان بطش ربک لشدید. تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ وائٹ ہاؤس بہت سیف جگہ ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں. نہیں، تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. اور اس کے بعد ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. ارے وہ تو ایوری سیکنڈ جو کام کرتا ہے، پیدا کرتا اعادہ کرتا، پیدا کرتا اعادہ کرتا. always constantly watchful. ایسا نہیں کہ آپ کچھ کام کر کے آرام کر رہے ہیں، کچھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. نہیں، یبدئ ویعید کہ ابتدا اعادہ، ابتدا اعادہ، ابتدا اعادہ. بس یہی کام مستقل اللہ تعالیٰ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ قوم عاد پہ ایک عذاب آیا اور آ گیا، بس چلو ہو گیا کسی وجہ سے، دوسرے وقت اللہ تعالیٰ پاورفل تھے کر دیے. نہیں، انہ هو یبدئ ویعید. چٹکی میں آ سکتا ہے، کن فیکون، اعادہ کر سکتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. لیکن وہ معاف کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. اس کے بعد جو دو باتیں آئی ہیں اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فعال لما یرید. فعال کا مطلب عمل کرنے والا، اور عمل کیسا؟ بے انتہا مبالغہ، ایگزیجریشن ہے. فعال، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے امیڈیٹلی کر گزرتا ہے. ایسا نہیں کہ حالات ایسے ہیں، ایسا ہو جائیں گا، ایسا کریں گے، یہ پلاننگ، یہ اس کے بعد کل، یہ پرسوں، یہ نہیں. نہیں، فعال لما یرید. جو کچھ بھی سوچا، ارادہ کیا، امیڈیٹلی وہ کر گزرتا ہے. اس کے بعد پورے انسانوں کو، ظالموں کو کہتے ہوئے فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الجنود. کیا تم تک فوجوں کی داستان پہنچی ہے؟ بڑے بڑے جتھوں کی داستان پہنچی ہے؟ داستانوں میں صرف
دو قوموں کو سنگل آؤٹ کیا اللہ تعالیٰ. ایک هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. فرعون ملٹری مائٹ کے لیے بے مثال تھا. آج یہ ٹیکنالوجیکل زمانے سے پہلے ساری کائنات میں بے مثال اگر کسی کی ملٹری مائٹ تھی وہ فرعون کی، ذی الاوتاد، جس کے پاس سب کچھ موجود. قرآن سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسے راکٹس بھی تھے جو زمین سے داغے جاتے تھے. یعرشون کہے اللہ تعالیٰ. یعرشون کا مطلب زمین سے آسمان کی طرف جانے والے. مفسرین نے تین باتیں کہی. ایک تو اونچے اونچے بلڈنگ ہو سکتے ہیں جو زمین سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرے وہ میزائلز، وہ راکٹ ہو سکتے ہیں جو زمین سے نکل کے آسمان کی طرف جاتے ہیں. ملٹری مائٹ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرعون کا تذکرہ کیا، اتنے پاورفل کو ہم نے کیا کر دیا. اور دوسرا کہا کہ اللہ تعالیٰ سمود سول انجینئرنگ میں انتہائی ٹاپ موسٹ پوزیشن. آج دنیا کو روب میں لانے والی دو ہی چیزیں ہیں. ایک سول انجینئرنگ، 125 منزلہ عمارت، وہیں پہ آدمی ڈھیر ہو جاتا. بہت روب میں آیا تھا بھائی. بہت ٹیکنالوجیکل ہائی ہے یہ کنٹری، بہت ٹیکنالوجیکلی ہائی ہے. ایک دم پوری دنیا روب میں آ جاتی ہے اس لیے کہ سول انجینئرنگ اتنی ہائی لیول پہ ہے. جب کسی بھی قوم کے اندر دو چیزیں آتی ہیں تو دنیا کا سپر پاور بنتا ہے. ایک ملٹری مائٹ اور دوسرا سول انجینئرنگ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون و ثمود. فرعون ملٹری مائٹ کے لیے مثال، اور سمود جو پہاڑوں میں اپنے لیے مکان بناتے تھے سول انجینئرنگ میں نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کی داستان تم تک پہنچی، پیس کے رکھ دیے ہم انہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط. جتنے کافر ہیں ہم ان کے پیچھے سے آگے سے ہر طرح سے ان پہ چھائے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے آنسو مت بہاؤ دنیا کے سامنے، میرے سامنے آنسو بہاؤ. کیا رو رہے؟ فوٹو کے سامنے، کیمروں کے سامنے رو رہے. ارے کیوں؟ میرے سامنے میں ہر لحاظ سے ساری دنیا والوں پہ محیط ہوں. کبھی اٹھو رات میں میرے سامنے آنسو بہاؤ. مسجدوں سے ناتا نہ توڑو، اللہ سے ناتا جوڑو، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. میں اتنا پاورفل ہوں. واللہ من ورائہم محیط. وہ جو سیٹلائٹ ہے آسمان میں وہاں سے لے کے نیوکلیئر آرسنل تک ہر چیز پہ میں چھایا ہوا ہوں. حضرات گرامی، دنیا چکا چوند میں ایسی پھنسی بھی ہے کہ عبرتناک واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے. لکھ تو رہی ہے کہ تاریخ کا بدترین طوفان یا سیلاب، بس کچھ دن کے بعد بھول جائے گی، اپنے مست رنگینیوں میں زندگی گزار لے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے نہیں، ایسا نہیں. یہ ہم وقوع پذیر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آل پاورفل ہیں اور تدبیر کر رہے ہیں. ہر چیز ہماری تدبیر کا نتیجہ ہے. ظالموں تم مان لو، ہم کو مان لو، ہماری خدائی کو مان لو، اور مسلمانوں تم بھی اپنی زندگیوں کو سنوار لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط عمل کرو، تمہارے گھر کے قریب عذاب نہ نازل ہو جائے، کہیں اس عذاب میں تم بھی نہ آ جاؤ. تم بھی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارو. اور ہاں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگاؤ. اس کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کر کے آؤ. ہمارے پاس اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پہ ہے، ہی از ان دا سپورٹ، اور تم صرف کھانے پینے میں لگے ہوئے ہو. ارے کیا بہت ہی بری زندگی، ٹیسٹ لیس زندگی گزار رہے ہو یارو. اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ ہے
اور اس کا پیغام بالکل دبتا ہوا دنیا میں اور تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد.